اصلاح کا، بہتری کا، وہ دل کی اصلاح کے اوپر ہے۔ اور سب سے زیادہ جو محنت کرنی چاہیے انسان کو اپنے اس دل پہ کرنی چاہیے۔ اب دل ہے، دیکھیں ظاہری طور پر بھی دل تندرست ہوگا تو انسان تندرست رہے گا، ظاہری طور پر، جسمانی طور پر۔ اگر ظاہری طور پہ دل کے اندر کوئی بیماری ہو جائے تو بس پھر ہارٹ اٹیک کا خطرہ، بڑے مسائل، اور دل ہی خراب ہو جائے پھر انسان کہاں رہے گا دنیا میں، مر جائے گا۔ تو ظاہری طور پر بھی دل کی اصلاح ضروری ہے، اور باطنی طور پر بھی دل کی اصلاح ضروری ہے۔ باطنی طور پر بھی دل کی اصلاح ضروری ہے۔ دل درست ہوگا، دل میں کھوٹ نہیں ہوگی، ملاوٹ نہیں ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح سمت پہ چل رہا ہے، صحیح راستے پہ چل رہا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجیے، انسان ہے یہ، ہم سارے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ زندہ ہے، زندہ ہے نا۔ لیکن جس وقت ہماری روح نکل جائے گی، صرف روح کا نکلنا ہے جو ہمیں نظر بھی نہیں آ رہی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ روح جب نکل جائے گی تو انسان کیا ہو جائے گا؟ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مر گیا۔ تو انسان کے اعمال کی روح، توجہ سے سنیے گا یہ جملہ، ہمارے تمام تر اعمال کی روح، نماز کی روح، قرآن پاک کی تلاوت کی روح، صدقہ و خیرات کی روح، جی حقوق العباد جو ہم ادا کرتے ہیں اس کی روح، جتنے بھی نیک اعمال کرتے ہیں ان تمام تر چیزوں کی روح وہ کیا ہے؟ نیت کا درست ہونا۔ ہماری نیت درست ہے، بھلے ہم 2 رکعت جمعے کی پڑھ رہے ہیں، لیکن اس نیت کے اخلاص کی وجہ سے یہ 2 رکعتیں جی انشاءاللہ ہمیں جنت میں لے جائیں گی، اتنی پاورفل ہو جائیں گی، کیونکہ اس کے اندر روح موجود ہے، صرف ظاہری ڈھانچہ نہیں ہے۔ ظاہری ڈھانچہ تو کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ کہہ دی، قیام میں کھڑے ہو گئے، باوضو نماز پڑھ لی، 2 رکعت پڑھ لی، سلام پھیرا اور چلے گئے۔ ظاہری ڈھانچہ تو ہم نے قائم کر لیا۔ ضرورت اس کی یہ ہے کہ ہم نے یہ جو 2 رکعتیں پڑھی ہیں، اس کے اندر، اس نماز کے اندر اس کی روح تھی یا نہیں تھی؟ اگر روح تھی تو یہ نماز بارگاہ الہی میں قبول، لیکن اگر روح نہیں تھی، ہم نے خوب اپنے آپ کو تھکایا، محنت کی، تیاری کی، سب کچھ کیا، نماز پڑھی، سب کچھ، لیکن روح نہیں ہے، نیت نہیں ہے، تو نماز ہوگی؟ بتائیے، منہ پہ مار دی جائے گی کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ جس طرح یہ جسم ہے ہمارا، یہ ظاہری ڈھانچہ ہے، ہماری ظاہری باڈی ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، جسم ہے، دماغ ہے، ساری چیزیں ہیں جی، تو قدر و قیمت ہماری کب تک ہے؟ ہمارے بچے اپنے گھر میں ہمیں کب تک رکھیں گے؟ ہماری بیوی ہمیں اپنے گھر میں کب تک رکھے گی؟ برادری ہمیں کب تک اپنے گھر میں رکھنے دے گی؟ جب تک اس جسم کے اندر روح ہے۔ اور جس وقت روح نکل گئی، وہی ظاہری ڈھانچہ تو موجود ہے، وہی ہاتھ پاؤں تو موجود ہے۔ ایک محبوب ہو اگر، جی محبوب کا محبوب دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، اس کے سامنے محبوب کا وہی چہرہ تو ہے جس کو بوسے دیا کرتا تھا، وہی ہاتھ تو ہے جس کو چوما کرتا تھا، وہی پاؤں تو ہے، ساری چیزیں ہیں، سارا جسم موجود ہے، لیکن ایک روح چلی گئی۔ اب اس کا وہ محبوب اب یہ کیا کرتا ہے؟ اس کی اپنی محبوبہ بیوی کیا کرتا ہے؟ کفن میں لپیٹ کے اس کو گڑھے کے اندر دفن کر کے آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے جسم سے روح نکل گئی۔ روح نکلنے کے بعد بڑے سے بڑا چہیتا بیٹا کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑی چہیتی بیوی کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا محبت کرنے والا استاذ کے شاگرد کیوں نہ ہو، لیکن وہ اپنے شیخ کو، اپنے مرشد کو، بیوی اپنے شوہر کو، بیٹا اپنے باپ کو، بیوی اپنے شوہر کو
کیا کہے گی، کیا انتظام کرے گی؟ جتنا جلد ہو سکے اس کو اس گھر سے جی رخصت کر دیا جائے۔ اب اس کی ساری شناختیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اب صرف یہی کہ لاش کو غسل دینا ہے، لاش کے لیے، میت کے لیے کفن لینا ہے، میت کا جنازہ پڑھنا ہے، میت کو یہ کرنا ہے، میت کو یہ کرنا ہے، میت کو یہ کرنا ہے۔ کل کو یہی شخص بہت بڑا سائنسدان تھا، بہت بڑا انجینئر تھا، ڈاکٹر تھا، شیخ الاسلام تھا، شیخ الحدیث تھا، خطیب وقت تھا، لیکن اب ساری کی ساری نسبتیں اور شناختیں اس سے چھین لی گئی۔ وقت کا بادشاہ تھا، امیر المومنین تھا، لیکن اب کیا ہے؟ صرف یہی ہے، میت ہے، میت ہے، میت ہے، میت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو روح تھی وہ نکل گئی۔ جب روح نکل گئی، جسم موجود ہے، باڈی موجود ہے، وہی آنکھیں موجود ہیں جس پہ مرنے والے سامنے کھڑے ہیں۔ انہی آنکھوں پہ مرا کرتے تھے، ایک آنکھ کی جھلک ان کو چاہیے تھی، جی یہی اخسار، اس پہ مرنے والے موجود ہیں۔ لیکن آج کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کو دفن کر دو۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اس سے روح نکل گئی۔ اسی طرح یہ جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں، یاد رکھیے، نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ و خیرات ہے، تو ان کا ایک ظاہری ڈھانچہ ہے، اور وہ ظاہری ڈھانچہ ہم سب جانتے ہیں کیا ہے۔ عصر کی نماز کا الگ ظاہری ڈھانچہ ہے، مغرب کی نماز کا الگ ہے، عشاء کا الگ ہے، فجر کا الگ ہے۔ اسی طرح دیگر اعمال صالحہ ہیں، ان کا ڈھانچہ سامنے ہے، لیکن ان ڈھانچے کے اندر، اس ظاہری، اس کے باڈی کے اندر اگر روح ہوگی تو وہ وزنی ہوگا، وہ نماز بھی وزنی اور قیمتی بن جائے گی، جی وہ صدقہ و خیرات بھی وزنی اور قیمتی بن جائے گا۔ کیا آپ نے علماء سے یہ بات نہیں سنی کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، ان کی ایک مٹھی صدقہ اللہ کے راستے میں دینا، اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی دو تو وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ آخر کیا وجہ تھی؟ ایک طرف آدمی احد پہاڑ، جنہوں نے دیکھا ہو کتنا بڑا احد پہاڑ جتنا صدقہ، اور دوسری طرف ایک مٹھی جتنا صدقہ۔ اللہ رب العالمین کے ہاں دل کی کیفیت دیکھی جاتی ہے، کمیت اور مقدار نہیں دیکھی جاتی۔ اللہ کے ہاں معیار اور کوالٹی دیکھی جاتی ہے، کثرت نہیں دیکھی جاتی۔ آج ہمارے ہاں کیا ہے؟ بس کثرت۔ میں نے اتنی دفعہ یہ پڑھ لیا، میں نے اتنی دفعہ یہ کر لیا، میں نے اتنی دفعہ یہ کر لیا۔ اللہ کے بندے یہ بتاؤ کہ اگر تم نے ایک دفعہ بھی اگر اخلاص سے سبحان اللہ و بحمدہ کہہ دیا، ایک دفعہ بھی درد دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہہ دیا، تیرا بیڑا پار۔ لیکن جو تسبیح تو پھیر رہا ہے، تسبیح پھری، مٹکا پھرا، دل نہ پھرا تو کیا ہوا؟ تسبیح پھر رہی ہے، سمجھے نہیں؟ مٹکے پہ مٹکے پھر رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں کوئی وظیفہ کیا جا رہا ہے، لاکھوں کی تعداد میں آیت کریمہ پڑھی جا رہی ہے، لیکن دل کہیں اور متوجہ ہے، اللہ رب العالمین کی عظمت دل میں نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے، یہ لاکھ دفعہ پڑھنے کا اس کو کیا ثواب ملے گا؟ لیکن وہ اللہ کا ولی، وہ اللہ کا مخلص جو ایک دفعہ بھی اللہ کی رضا کی خاطر، رب العالمین کی رضا کی خاطر اور اخلاص کے طور پر جی وہ اللہ کا نام لیتا ہے تو اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اس دل کی کیفیت، اس کو درست کرنے کی ضرورت۔ شاعر مشرق اقبال مرحوم نے کیا خوب کہا، فرماتے ہیں ہزار خوف ہوں، ہزار خوف ہوں، لیکن وہ تو بہت اونچی بات کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں ہزار خوف ہوں لیکن زباں ہو دل کی رفیق۔ اب یہ زبان اور دل میں کتنا فاصلہ ہے بھائی، بتائیے کتنا فاصلہ ہے؟ ہزار خوف ہوں لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ اللہ والے درویش اور قلندر، ان کے زبان اور دل میں کوئی تضاد نہیں تھا، کوئی فرق نہیں تھا، جو دل میں تھا وہی زبان پہ تھا، جو دل میں تھا وہی زبان پہ تھا۔ آج ہمارے ہاں دو رنگی نہیں، پتہ نہیں 10 رنگی، پتہ نہیں 100 رنگی، کتنا کچھ، دل میں کچھ ہوتا ہے، زبان پہ کچھ ہوتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ آج اقوام عالم میں ہم پس کے رہ گئے. آج ہم پہ کوئی اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں. آج بیٹا باپ پہ اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں. جی آج بڑا چھوٹے پہ اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں. آج کا مسلمان گاہک مسلمانوں کی بازار میں جاتا ہے, کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتا ہے, 10 دکانوں سے پوچھتا ہے کہ یہ جی کیوں, اس لیے کہ سامنے تو ہے مسلمان, داڑھی والا, نماز والا, سب کچھ, لیکن اس کی زبان کے اندر صداقت نہیں ہے, جھوٹ بول رہا ہے. 10 نمبر چیز 1 نمبر کہہ کے بولتا ہے. آپ بتائیے جب کسی اور کے ساتھ یہ دھوکہ کرے گا. پیارے آقا شافع معشر ساقی کوثر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من غشنا فلیس منا, جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں, جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. پیارے آقا نے اپنی جماعت سے اپنے طریقے سے اس کو دور کر دیا, اس سے اعلان برات کر دیا کہ جو دھوکے کرتا ہے. آج تو دھوکہ فیشن بن گیا. آج تو لوگ سبق پڑھاتے ہیں, مفتی صاحب اگر ہم آپ کی باتیں مان لیں, ہم اسی طرح کاروبار کریں تو ہم بازار میں تنہا رہ جائیں گے, ہم تو تنہا رہ جائیں گے. جی بل بنتے ہیں نا, بل, اصل کمپنی کے مالک کو کچھ پتہ نہیں, بیچ میں مینیجر, پھر آگے پتہ نہیں نمائندے اور فلاں 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 فلاں, وہ اپنا کمیشن الگ رکھے گا, وہ الگ رکھے گا. نہیں بل میں تم اتنا بناؤ, اتنے پیسے اپنی جیب میں ڈالوں گا, کمپنی کو نہیں بتانا. یہ نہیں کہ سب کچھ ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا, یہ سب فراڈ کر کے پھر ہم آتے ہیں اللہ میں معاف کر. مجھے آپ بتائیے یہ دھوکہ اور فراڈ ہم کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ خلق خدا اللہ ہی کی مخلوق ہے, اللہ کا کنبہ ہے, اللہ کا عیال ہے. ہم اللہ کے بندوں سے دھوکہ کریں اور ہم یہ چاہیں کہ اللہ ہم پہ مہربان ہو جائے. این خیالستو محالستو جنو, آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم خلق خدا کو ستاتے پھرے, خلق خدا کے ساتھ دھوکے کا ہمارا معاملہ ہو اور ہم کہیں کہ اللہ ہم پہ مہربان ہو جائے. ایسا آج تک کبھی ہوا نہیں ہے, یہ اللہ کا ضابطہ نہیں ہے. بلکہ قرآن و سنت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی مہربانی کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور بہت بڑا سبب, بلکہ یوں سمجھیے کہ شارٹ کٹ طریقہ, اگر ہم یہ چاہیں کہ اللہ ہم پہ مہربان ہو جائے, اللہ ہم پہ رحم کرنے والا ہو جائے, تو قرآن و سنت سے کے مضامین سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم خلق خدا پہ مہربانی والا معاملہ کرنا شروع کر دیں. آج سے یہ طے کر لے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے, میں اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کروں, مہربانی کا معاملہ کروں گا. بھلے 2-4 روپے کی مجھے قربانی نہیں, یہ قربانی نہیں ہے حقیقت, 2-4 روپے آپ نے چھوڑے, اس کے بدلے میں جو اللہ کی طرف سے جو ملے گا وہ اس کا وہم و گمان ہی. دنیا میں اللہ عزت عطا فرمائے گا, آخرت کی عزتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. جب کوئی آدمی اللہ کے بندوں کا سوچتا ہے, ایک حدیث کا مفہوم ہے, بخاری شریف میں بھی موجود ہے. مفہوم یہ ہے کہ ایک تاجر تھا, کاروبار کرتا تھا, پیسہ تھا اس کے پاس, تو لوگ آتے تھے قرض مانگتے تھے. ظاہر ہے کہ قرض کون مانگتا ہے, جو ضرورت مند ہو وہی مانگے گا نا, ضرورت مند. اس نے وہ قرض مانگتے تھے تو یہ قرض دے دیتا تھا, اور پھر بعد میں جب اس کو پتہ چلتا کہ یہ قرض ادا نہیں کر سکتا, یہ تنگ دست ہے, تو وہ اپنے نوجوانوں سے کہہ دیتا کہ ان کو معاف کر دو, شاید کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی کیا کر دے, معاف کر دے, معاف کر دو, معاف کر دو. تو وہاں روایت میں یہ موجود ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ کو اس تاجر کی یہ ادا پسند آئی, یہ تاجر کی یہ ادا پسند آئی کہ وہ خلق خدا پر نرمی کا معاملہ کرتا تھا, شفقت کا معاملہ کرتا تھا. کوئی بیچارہ اس کے پاس آتا, قرض لیتا, وہ اس کو قرض دے دیتا تھا, بعد میں وہ قرض ادا نہیں کر سکتا تھا, اس کو اس نیت کے ساتھ معاف کر دیتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے, تو اللہ نے اس کو معاف کر دیا. مجھے آپ یہ بات بتائیے اچھی طرح, اگر یہ جو حدیث
کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. معاشرے کے اندر اگر اسی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہم تھوڑی محنت کریں, جن کے پاس سرمایہ ضرورت سے زائد گھر میں پڑا ہو, کوئی ضرورت مند, کوئی بھائی, کوئی بہن, کوئی رشتہ دار, اس کو وقتی ضرورت ہو, اس کو ہم دے دیں قرض حسنہ کے طور پر. دی, اس کی ہمت ہوئی اس نے لوٹا دیا, نہیں تو ہم نے معاف کر دیا. ایک بات میں کہہ رہا ہوں, اگر اس طرح کا آج معاشرہ بن جائے تو آپ بتائیے کہ معاشرے سے سود ختم ہوگا یا نہیں ہوگا, خاص طور پہ مسلمان معاشرے سے. اس ایک پیارے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک ایک حدیث کی روشنی میں پورا سود اور اس چیز سے اور ہم اس نحوست سے کیا اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے. لیکن مسئلہ کیا ہے بنیادی, کیونکہ ہمارے ہاں دنیا اور دنیا کا نقشہ اور دنیا کی رنگینی, دنیا کی بہاریں, دنیا کی رونق وہ حاوی ہے. وہ دنیا کی زندگی ہمارے سامنے ہے اور آخرت کی زندگی بھی ہمارے سامنے نہیں آئی, قبر کی زندگی ہمارے سامنے نہیں آئی. حالانکہ آپ روزانہ دیکھ رہے ہیں, جوان ہیں, ابھی شادی ہوئی ہے, تازہ شادی ہوئی ہے, چند ہی دن گزرے ہیں, کوئی خاص ظاہری طور پہ کوئی بیماری نہیں ہے, تو تھوڑے ہی وقت کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس دولہے کا جنازہ ہے. آج ہم میں سے کتنے لوگ ایسے جنازے پڑھ کے یہاں بیٹھے ہوئے, کچھ پتہ نہیں ہے. آج ہم اس مسجد میں بیٹھے ہیں, نہیں معلوم کہ شام کو ہماری پھر ملاقات اس طرح ہوگی یا نہیں ہوگی. جمعہ تو دور کی بات ہے, اگلا جمعہ. تو جب تک ہم یہ طے نہیں کرتے, اپنی ترجیحات کا تعین نہیں کرتے, ترجیحات کا تعین ضروری ہے. وہ کیا کہ میں نے مرنا ہے, قبر میں جانا ہے, وہاں سوال و جواب ہوں گے, قبر کی ایک زندگی ہے, پھر اس کے بعد حشر کا ایک میدان ہے, پھر اس کے بعد پھر آگے کے مراحل ہیں. جتنا زیادہ ہم اس چیز کو اپنے دل کے اندر نہیں بٹھائیں گے, یاد رکھیے اس وقت تک کیا کہتے ہیں, یہ جو باتیں میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں بہت مشکل ہے کہ ہمارے دل میں بیٹھ جائے. بس ترجیحات کا مسئلہ ہے, ترجیحات کا ہم تعین کر لیں انشاءاللہ. یہ جو اللہ کے بندے تھے, ہم حیران ہوتے ہیں, صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ اتنے بڑے بڑے کام کیسے کر لیتے تھے, اتنے بڑے بڑے کام. اللہ کے پیارے حبیب سے سنا, ایک آیت ہی سنی, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. جی سننے والے تو تھے نا, صحابی رسول ہے, مشہور صحابی ہے حضرت طلحہ, مشہور صحابی ہے. کیا کیا جی, ان کا باغ ہے, بڑا بہترین باغ ہے, پانی بھی وہاں کا شیریں پانی اور بہترین. ویسے انسان کے پاس باغ ہو, زمین ہو, کتنی محبت ہو جاتی ہے اس کو, اور اللہ کے راستے میں انہوں نے لا کے وہ سارا باغ دے دیا. کتنے صحابہ کے قصے, کتنے صحابہ کے قصے. اور پھر اس صحابی رسول نے زندگی بھر اللہ کے نبی کے ساتھ وفا کی. تو میرے بھائیو, دوستو, بزرگوں, یہ جو میں آپ کے سامنے باتیں کر رہا ہوں اس کی مشق کرنے کی ضرورت ہے. اب میں ایک اور حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. حدیث تو ہم سنتے رہتے ہیں, لیکن جس انداز سے تھوڑی سی اس میں تبدیلی کے ساتھ میں آپ کے سامنے سے جو نتائج اخذ کرنے ہیں وہ اصل اس سے سبق لیں آپ. مثال کے طور پر دیکھیے اصل چیز کیا ہے, بنیادی چیز کیا ہے. بنیادی چیز یہ ہے کہ عمل کی درستگی. عمل کیا ہے, وہ روح ہے. عمل کیا ہے بھائی, روح ہے. عمل روح ہے. عمل کی کیا کہتے ہیں, عمل کی روح کیا ہے, نیت کا درست ہونا. اگر روح موجود ہے تو عمل اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگا, لیکن اگر نیت درست نہیں ہے تو بڑے سے بڑا عمل کیوں نہ کر لیں, بڑی سے بڑی محنت کیوں نہ کر لیں, وہ عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا. اب ایک مثال سے ہم اس چیز کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ عمل تو بہت بڑا ہے لیکن اس عمل کے اندر کیا نہیں ہے, روح نہیں ہے, تو وہ عمل اللہ کے یہاں قابل قبول ہے. گویا کہ وہ ظاہری ڈھانچہ ہے, ظاہری باڈی ہے, اس باڈی کے اندر روح نہیں ہے تو کوئی قابل قبول. جیسا فضائل کی کتابوں میں ہم سنتے ہیں کہ قیامت کے دن 3 آدمیوں کو لایا جائے گا. جی نمبر 1, سخی آدمی جس نے دنیا کے اندر خوب سخاوت کی ہوگی, خوب سخاوت, اور اللہ کے راستے میں نیک کاموں میں فلاں کاموں میں خوب پیسہ خرچ کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے, سوال کریں گے, تم نے یہ کیوں کیا اتنا کچھ, تو وہ کیا کہے گا,
اس وقت یہی کہے گا نا کہ اللہ آپ کی رضا کے لیے کرتا تھا، اللہ آپ کے راستے میں۔ اللہ تعالیٰ کو تو سب دل کے حال کا پتہ ہے نا کہ اس کی نیت کیا تھی۔ یہ جو امداد کرتا تھا، تعاون کرتا تھا اداروں کا، فلاں جگہوں کا، چیریٹی میں فلاں جگہ یا اس طرح، یہ کس لیے کرتا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تمہارا تو مقصد یہی تھا کہ تمہیں سخی کہا جائے، ہاں سخی کہا جائے، تمہاری وہاں تعریف ہو، بڑا کیا کہتے ہیں یہ خرچ کرنے والا ہے اور یہ ہے فلاں ہے، اور وہ دنیا کے اندر تمہیں کہا گیا، تم نے جس مقصد کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا اس کا کریڈٹ تمہیں دنیا میں مل گیا، اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور پھر ایسے شخص کو لایا جائے گا جو شہید ہوا، حالانکہ شہادت کتنا بڑا اونچا، اللہ کے راستے کے اندر کسی جہاد کے اندر، اس سے کہا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، تو وہ یہی کہے گا آپ کے راستے میں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ تمہیں بہادر کہا جائے، ہوتے ہیں نا بعض، ہاں نشان امتیاز مل جائے، فلاں ایوارڈ مل جائے، فلاں یہ مل جائے، فلاں یہ مل جائے، میں اس لیے تاکہ لوگ مجھے بہادر کہیں، مجھے یہ کہیں، مجھے فلاں چیز کہیں، یہ سب چیزیں۔ تو دنیا کے اندر تمہیں یہ سب چیزیں کیا ہو گئی؟ مل گئی۔ اس کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنم میں۔ قاری کو لایا جائے گا، قاری یعنی عالم، اس کو لایا جائے گا جس نے زندگی بھر دین کا کام کیا ہوگا، دین کی خدمت کی ہوگی۔ کتنے لوگ کیا کہتے ہیں اس سے وابستہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے، وہ یہی کہے گا کہ میں نے تو دین کے لیے اس کے لیے کہا، تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کہا جائے گا؟ کہا جائے گا تم نے یہ ساری محنت اس لیے کی تاکہ تمہیں قاری کہا جائے، اور دنیا کے اندر تمہیں وہ کہا گیا، اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ یہ 3 آدمی ہیں کہ جن سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ ذرا تصور کیجئے، ہم تو کسی شمار میں نہیں ہے بھائی، جب اتنے بڑے بڑے لوگ، سخی ہے، شہید ہے، قاری ہے، اس کے بارے میں یہ کہ اگر اس کی نیت میں کھوٹ ہے، ہاں اگر کوئی آدمی عالم ہے اس کی نیت کیا؟ اللہ کی رضا ہے، اخلاص ہے۔ شہادت کے لیے کیوں گیا؟ تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو۔ جی سخاوت کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ اور صدقہ ایسا کرتا ہے کہ اس کے دائیں ہاتھ سے جو صدقہ ہو اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں ہے، تو پھر ایسے لوگ اللہ تعالیٰ ان کا تو اعزاز فرمائیں گے، اکرام فرمائیں گے۔ تو میں نے اس حدیث کا حوالہ صرف اس لیے دیا کہ ہمیں اپنے اعمال کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم محنت بہت کر رہے ہیں، محنت بہت کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اور حسب توفیق جن کو طاقت ہوتی ہے وہ صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن اب ہمیں محنت یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے ان اعمال کے اندر جو ہے کیا ہونا چاہیے؟ اخلاص ہونا چاہیے، اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اگر اللہ کی رضا ہے، اخلاص ہے، تو بس انشاءاللہ اللہ کے ہاں یہ قابل قبول ہوں گے۔ اور اخیر میں اس بات کی طرف میں اشارہ کر دوں کہ ہمارے جو بزرگان دین تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نیکیاں بھی چھپ کر کرتے تھے۔ دیکھیں کچھ نیکیاں تو ایسی ہیں نا کہ جن کو ظاہر کرنے کا شریعت نے حکم دیا، مثلا فرض نماز، اس کو تو کہاں پڑھنا ہے؟ مسجد میں آ کے پڑھنا ہے، اس کو چھپ کے نہیں کرنا۔ ہاں دوسری نیکیاں صدقہ و خیرات ہے، نوافل ہے، جی تاکہ کیا کہتے ہیں یہ میرے اور اللہ کے درمیان راز رہے۔ میں جس ہستی کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، پیارے آقا کی رات کی عبادتیں دیکھیں، تنہائی کی عبادتیں دیکھیں، روتے بھی تھے، پڑھتے بھی تھے قرآن، صحابہ کو دیکھیں، سلف صالحین کو دیکھیں۔ تو آج کی اس نشست کا خلاصہ وہ یہی ہے کہ ہم سب اس حوالے سے اللہ رب العالمین سے ہم مانگیں کہ اے اللہ آپ نے ہمیں ظاہری صورت تو عطا فرما دی، یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ آج ایک ظاہری شکل بنا کے مسجد میں بیٹھ گئے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرماتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، مسجد میں بھی آتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، دیگر اعمال بھی۔ اے اللہ یہ بھی آپ ہی کا کرم ہے،
آپ ہی نے یہ ظاہری شکل و صورت اور ظاہری یہ ساری چیزیں ہمیں نصیب فرمائی، اب آپ ہی اس کے اندر وزن ڈالیے اور ہمیں کیا کہتے ہیں اخلاص کے ساتھ یہ سارے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں ہر طرح کے نام و نمود سے، ہر طرح کی شہرت سے، ہر طرح کی ریاکاری سے، ہر طرح کے دکھلاوے سے، یہ سب فتنے ہیں، یہ دکھلاوا، ریاکاری، شہرت، اشتہار بازی، بڑے بڑے نام اور اس سے آدمی بھی آزمائش میں آتا ہے، فتن میں مبتلا ہوتا ہے۔ اے اللہ ان سب چیزوں سے ہماری حفاظت فرما، وما علینا الا البلاغ المبین۔